غلام قادیانی واتباعه واعوانه وانصاره من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء ساتھیوں، آج ہم یہاں پر ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ جمع ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اس نسبت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. قبر میں بھی یہ نسبت ہمارے ساتھ قائم رہے، میدان حشر میں بھی اسی نسبت کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہو اور آپ کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ بھی ہمیں نصیب ہو. عزیزان من، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. قرآن پاک میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے. احادیث میں 200 سے زائد مقامات پر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا ہے. پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ اور فطری عقیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا آنا فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے. حضور علیہ السلام نے مثالیں دے کر بیان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جہاں حضور علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا وہیں پر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے بھی آگاہ کیا. فرمایا کہ عنقریب میری امت میں 30 بڑے دجال کہتے ہیں جو فراڈیا ہو، بہت بڑا دھوکہ کرنے والا ہو. دجال کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. 30 بڑے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے تو ظاہر آقا نے فرمایا ہے، پھر دجال تو آنے تھے. ان میں سے 2 دجال حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے. ایک یمامہ کا تھا مسیلمہ کذاب، دوسرا یمن کا تھا اسود عنسی. اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. حضور علیہ السلام نے یمن کے گورنر کو اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم فرمایا. گورنر کی بیوی کو اس نے گرفتار کر لیا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی اس کے ہاتھ سے. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ چھپ چھپا کر اس کے قلعے میں داخل ہوئے، اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئے. رات کے اندھیرے میں اس کی آواز سن کر اس پر حملہ کیا تلوار کا. وہ واصل جہنم ہوا. حضرت فیروز دہلوی ساری رات اس قلعے کی منڈیر پر بیٹھے رہے، اس شک میں کہ پتہ نہیں وہ مردود مرا بھی ہے یا نہیں مرا. صبح کو جب اعلان کیا گیا کہ اسود عنسی قتل کر دیا گیا ہے تو حضرت فیروز دہلوی نے اس منڈیر سے جو ہے وہ چھلانگ لگا دی اور کہا کہ فزت ورب الکعبہ. حضرت فیروز دہلوی نے قسم اٹھا کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیچے گرے. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا بالکل آخری ایام چل رہے تھے. یمن سے اگر تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بھی کوئی شخص آتا مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کو اطلاع دینے کے لیے کہ آپ کے ختم نبوت کے ڈاکو کو قتل کر دیا گیا ہے، ختم نبوت کے منکر کو ختم کر دیا گیا ہے، جس نے آپ کے تاریخ ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اسے قتل کر دیا گیا ہے، تب بھی کوئی حضور علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتا تھا. لیکن یہ حضور علیہ السلام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوتی تھی
کہ آپ کی ختم نبوت کا ڈاکو قتل کر دیا گیا ہے. چنانچہ انسانوں کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے محبوب آپ کا غلام فیروز کامیاب ہو گیا ہے، اس نے اسود عنسی کو قتل کر دیا ہے. حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی، فرمایا کہ فاز فیروز کامیاب ہو گیا. ایک ڈاکو قتل ہو گیا، باقی کتنے رہے؟ ایک رہا. ویسے تو 29 رہے، لیکن وہ جو 2 تھے ان میں سے ایک رہا. ایک ختم نبوت کے ڈاکو نے حضور علیہ السلام کے پاس 2 قاصد بھیجے. قاصد سمجھتے ہو؟ پیغام دے کر بھیجتے نا. سفیر بھیجے، کہا کہ اگر آپ وصیت نامہ لکھ کر لیں کہ میری وفات کے بعد مسیلمہ کو نبوت ملے گی، تو مسیلمہ نے کہا کہ میں اپنے پورے قبیلے سمیت جو ہزاروں میں ہیں آپ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار، ایمان لانے کے لیے تیار، یہ وصیت لکھ کر دو. حضور علیہ السلام نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا. کیا اٹھایا؟ تنکا اٹھایا. میں آپ سے بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ جاگے بھی صحیح، بات کو سنیں بھی صحیح اور بات کو سمجھیں بھی صحیح. وہ ایک مولوی صاحب تھے، تقریر کر رہے تھے. نیند میں جو ہے نا تقریر سننے کے نقصانات ہوتے ہیں. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو سود ہے نا، سود، اس کو سندھی میں ہم کہتے ہیں ویاج. کیا کہتے ہیں؟ ویاج. تو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ویاج لینا دینا حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، جو ویاج کا کاروبار کرے گا وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. وہ ایک بیچارہ بیٹھا ہوا تھا بابا جی، وہ نیند میں تھا اور اس کا کاروبار تھا پیاز کا. کس کا کاروبار تھا؟ اس نے نیند میں ویاج کی جگہ پیاز سمجھ لیا. تھا بیچارہ مومن، جو مولویوں سے بات سنتا تھا، عمل کرتا تھا. وہ دعا ہوئی، اس کے بعد بولا مولوی صاحب نے بولا پیاز لینا دینا حرام ہے. بابا گھر گیا، اس نے ساری بوریاں اٹھائی باہر گلی میں پھینک دی. بیوی بولے خدا تیرا بیڑا غرق کرے، کیا ہوا؟ بولا مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے پیاز لینا دینا حرام ہے. صبح کو جو لوگ نماز کے لیے نکلے تو گلی میں پیاز ہی پیاز پڑے ہوئے. بھائی یہ کیا ہوا؟ تو اندر سے اس نے خاتون نے بولا کہ بھائی تمہارے بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوا، رات پتہ نہیں کون سے مولوی کے جلسے میں گیا تھا، وہاں سے سن کر آیا ہے پیاز لینا دینا حرام ہے. لوگ بھی کہ بھائی جلسے میں تو ہم بھی گئے تھے، چلو مولوی سے پوچھتے ہیں. چل کر مولوی صاحب کے پاس پہنچے. بولا مولوی صاحب کون سا فتویٰ دیا تو نے پیاز لینا دینا؟ مولوی صاحب بھی بیچارہ پریشان ہو گئے کہ میں نے پیاز کا کب نام لیا ہے. آخر مولوی صاحب تو تھے نا، مولوی صاحب انہوں نے غور کیا تو پیاز کا ہم وزن اس کی پوری تقریر میں ویاج تھا. اس نے کہا بھائی میں نے تو ویاج کا کہا ہے کہ ویاج لینا دینا حرام ہے. تو آپ بھی کہیں ایسے نیند میں ہوں، میں بات قادیانیوں کی کروں، آپ کہیں اور فٹ کر دیں جا کر. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے آپ کو بلوا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کو کیا کہا کہ وصیت لکھ کر دو کہ آپ کی وفات کے بعد نبوت کس کو ملے گی؟ سب کو سبق یاد نہیں ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، میں خطیب وہ نہیں ہوں، خطیب ایشیا، خطیب پاکستان، خطیب فلانا. میں ہوں طالب علم، سبق پڑھنے آیا ہوں. تم تو مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہو نا بہت سارے، مغرب کے بعد تکرار کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو سبق سناتے ہو، دہراتے ہو تکرار. تو میں تکرار کرنے آیا ہوں ختم نبوت کے سبق کا. تو تکرار کے لیے دونوں بولتے ہیں، میں بھی بولوں گا اور آپ بھی بولو گے. کہا کہ لکھ کر دے دو کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت ملے گی کس کو؟ مسیلمہ کو. کس کو؟ مسیلمہ. حضور علیہ السلام نے زمین سے تنکا اٹھایا، فرمایا کہ جا کر مسیلمہ سے کہو کہ میں نبوت میں سے یہ تنکا دینے کا بھی مجاز نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت خالصتاً عطائے خداوندی ہے، انتخاب خداوندی ہے، رب کی پسند سے نبوت ملتی ہے اور مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. دنیا کا ہر رتبہ انسان محنت اور جدوجہد سے حاصل کر سکتا ہے. بچے کو اسکول میں داخل کراؤ، 5 پاٹ پڑھ کر پرائمری کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، 10 پڑھے گا میٹرک کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، 12 پڑھے گا انٹر کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، 14 پڑھے گا بی اے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، 16 پڑھے گا ایم اے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، میڈیکل میں 4 سال لگا ہے ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، دل کے امراض پر ریسرچ کرے گا تو ہارٹ اسپیشلسٹ بن جائے گا، آنکھوں کے امراض پر اسپیشلسٹ کا کورس کرے گا آئی اسپیشلسٹ بن جائے گا، جگر کے امراض پر جو ہے وہ
تحقیق کرے گا تو جگر کا اسپیشلسٹ بن جائے گا. اگر میڈیکل میں نہ جائے اور لا میں آ جائے 4 سال لا کا تعلیم حاصل کرے گا وکیل بن جائے گا. اور اگر لا میں بھی نہیں آئے انجینئرنگ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے تو بہترین انجینئر بن جائے گا. مطلب کہ انجینئر کا عہدہ بھی محنت سے ملے گا, ڈاکٹری کا عہدہ بھی محنت سے ملے گا, پروفیسری کا عہدہ بھی محنت سے ملے گا, وکالت کا عہدہ بھی محنت سے ملے گا, جج بھی انسان محنت سے بنے گا. ٹھیک ہے نا جی. وزیر اعظم بھی محنت بنے گا, گورنر بھی محنت سے بنے گا, حافظ قرآن بھی محنت سے بنے گا, عالم دین بھی محنت سے بنے گا, تہجد گزار بھی محنت سے بنے گا, عابد و زاہد بھی محنت سے بنے گا, ولی خدا بھی محنت سے بنے گا, غوث و قطب و ابدال بھی محنت سے بنے گا. صحابی بھی اگر کلمہ پڑھ کر حضور کی زیارت کر لے تو وہ بھی صحابی کا رتبہ بھی محنت سے حاصل ہو سکتا ہے. واحد دنیا کا ایک رتبہ ہے جو نبوت کا رتبہ ہے, جو محنت سے حاصل نہیں ہوتا, صرف رب کا انتخاب ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ جا کر بتا دو کہ میں تن کا بھی تمہیں نبوت میں سے دینے کا مجاز نہیں. پھر ان سے کہا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے, تم بھی مسلمان کو نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا بھی وہی خیال ہے جو ہمارے سردار کا ہے, یعنی ہم بھی مسلمان کو نبی مانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت سفیر بن کر آئے ہو, قاصد بن کر آئے ہو. اسلام میں کسی سفیر کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. اگر تم سفیر نہیں ہوتے تو تمہیں قتل کر دیتا. کیا پتا چلا کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو نبی مانے, اسلام میں اس کی سزا قتل ہے. اسلام میں کیا سزا ہے؟ قتل. آپ سے میں کروا تو نہیں رہا قتل کہ آپ ڈر ڈر کر بول رہے ہو. اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ قتل. جو حضور کے بعد کسی جھوٹے نبی کو مانے اس کی سزا قتل ہے. جو حضور کی توہین کرے اس کی سزا قتل. آپ کی ختم نبوت کا انکار کرے اس کی سزا قتل ہے. مسلمان نمازی بھی تھا, مسلمان روزے دار بھی تھا, مسلمان تمام اسلام کے احکامات کو مانتا تھا, لیکن حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعوے دار تھا, اس لیے اس کے تمام اعمال بیکار گئے, وہ جہنمی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمہ کے خلاف جہاد ہوا. حضرت ابو بکر صدیق نے اسلامی فوجیں جا چکی تھی جنگوں پر, پیچھے کم مسلمان رہ گئے تھے. حضرت ابو بکر نے لشکر تیار کیا مسلمہ کے خلاف جنگ کے لیے. کچھ صحابہ نے کہا حضرت ساروں کو اگر بھیج دیں گے تو پیچھے مدینہ خالی ہو جائے گا, فی الحال رہنے دے مسلمہ کو, دوسری فوج واپس آئے گی پھر بھیجیں گے. حضرت ابو بکر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, فرمایا اگر مدینے کے گلی کے کتے ابو بکر کی لاش کو گھسیٹیں تب بھی میں بھیجوں گا مسلمہ کذاب سے جہاد کے لیے, نہیں چھوڑوں گا. مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا. آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 27 مرتبہ جہاد کیا. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ جہاد کیا. آپ جاگنے والا جواب نہیں دے رہے, لیکن میں بھی بلوا کر رہوں گا. میں بھی ضدی ہوں, آپ بھلے ضدی رہو, میں آپ سے بڑا ضدی ہوں. میں جیسے کمزور نظر آ رہا ہوں نا ایسا ہوں نہیں, ضد میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. حضور علیہ السلام نے کتنے دفعہ جہاد کیا؟ 27 مرتبہ جہاد کیا. 10 سالوں میں مدینہ منورہ میں حضور اکرم کی قیادت میں بدر, احد, حنین, تبوک, خندق سمیت, خیبر سمیت 27 جہاد ہوئے. وہ 27 جہاد پتہ ہے کس لیے تھے؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے. پیغمبر اسلام کی قیادت میں 27 مرتبہ جہاد ہوا. اس 27 مرتبہ کے جہاد میں 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے. کتنے؟ 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے, اور کافر 950 واصل جہنم ہوئے. کتنے کافر جہنم میں؟ کتنے سال میں؟ 10 سالوں میں. یہ جہاد اور دہشت گردی کا فرق بھی ہے. 10 سالوں میں جہاد ہوا, صرف 950 دشمن مرے. امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا, 1 کروڑ سے زائد انسان مر گئے. وہ دہشت گردی ہے, وہ جہاد ہے. فرق, جہاد میں انسان کو مارنا مقصود نہیں ہوتا, کفر کو کچلنا مقصود ہوتا ہے. 259 صحابہ شہید ہو گئے. اور پتہ ہے یہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا, اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اور مسلمان تو بہت شہید ہوئے, لیکن صرف جو صحابہ شہید ہوئے نا, 1200 صحابہ شہید ہوئے. 259 زیادہ ہے یا 1200 زیادہ ہے؟ 1200. انسان قربانی وہاں زیادہ دیتا ہے جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. میرے یہ 5 روپے 10 روپے کا پین ہے, اس کو میں 200 والے بکسے میں رکھوں گا حفاظت سے؟
नहीं रखूंगा ना, क्योंकि इसकी कीमत ही खुद 20 रुपए है, मैं 200 रुपए क्यों खर्च करूं उसके लिए? 200 में उसके लिए खर्च करूंगा जो 2 लाख रुपए की चीज होगी। सही है या गलत है? और 2 लाख रुपए वाली चीज के मुकाबले में 20 लाख रुपए वाली चीज होगी, तो उसके लिए मैं 200 रुपए खर्च नहीं करूंगा, उसके लिए मैं 2000 लगाऊंगा। अगर वो 20 करोड़ वाली चीज होगी, उसके लिए मैं 2000 नहीं लगाऊंगा, उसके लिए मैं 2 लाख लगाऊंगा। क्योंकि जितनी ज्यादा कीमती चीज होगी उतनी ज्यादा उस पर खर्च लगाया जाएगा, उतनी ज्यादा उसके लिए कुर्बानी दी जाएगी। मालूम यह हुआ कि इस्लाम इतना कीमती नहीं है जितनी मेरे आका की खत्म नबूवत कीमती है। तभी तो इस्लाम के लिए 269 और खत्म नबूवत के लिए 1200 ज्यादा कीमती थी। क्यों? हमारे हजरत साईं अब्दुल करीम कुरैशी बेर शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर इस्लाम में खत्म नबूवत का अकीदा न होता तो फिर इस्लाम और ईसाईयत और यहूदियत में कोई फर्क बाकी नहीं था। आज अगर मैं यहां बैठकर आपको दीन की बात बता रहा हूं, आपने इशा की नमाज पढ़ी है, आपके ये बच्चे यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं, ये उलमा और हजरत मौलाना ये मदरसे को चला रहे हैं और उलमा मदरसों में सबक पढ़ा रहे हैं, तबलीग की मेहनत चल रही है, जिहाद की मेहनत चल रही है, सियासत में उलमा की मेहनत चल रही है, खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की मेहनत चल रही है, तो ये सारे का सारा सदका है हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का। कैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का सदका है? हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है। मिलकर बोलो, अल्लाह के आखिरी नबी है। मतलब ये कि अब आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। सवाल ये पैदा होता है, मेरे मौला मोहम्मद अरबी को आपने आखिरी नबी बना दिया, अब क्या समझे? ये मोहम्मद अरबी क़यामत तक जिंदा रहेंगे और लोगों को संभालते रहेंगे, दीन पहुंचाते रहेंगे? फरमाया नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। नहीं 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 नहीं, हर जान को मौत आनी है और मोहम्मद भी एक रसूल है, इनसे पहले भी तो रसूल इस दुनिया से जा चुके, ये भी दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। या अल्लाह, मोहम्मद हैं भी आखिरी नबी और वफात भी पा जाएंगे। पहले तो एक नबी जाता था, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, तीसरा गया, चौथा आ गया, चौथा गया, पांचवा आ गया, एक के बाद एक नबी आकर इंसानों को समझाता था। अब आप कहते हो कि ये आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी भी नहीं आएगा, ये दुनिया छोड़कर भी जाएगा। तो या अल्लाह, इसके दुनिया के छोड़कर जाने से लेकर कयामत तक के जो इंसान होंगे उनका क्या बनेगा? अल्लाह ने फौरन कुरान में वही नाज़िल कर दी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम ही तो हो ना, तुम्हें मैंने नबियों का काम दे दिया है ना, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, नेकी का हुक्म करोगे और बुराई से रोकोगे। अब आप जाओ दीन की सारी मेहनतों में देखो, मदरसा क्या है? नेकी का हुक्म करता है, बुराई से रोकता है। खानका क्या है? नेकी का हुक्म करता है, बुराई से रोकता है। मस्जिद क्या है? नेकी का हुक्म है, बुराई से रोकना है। जिहाद क्या है? नेकी का हुक्म है, बुराई से रोकना है। तबलीग क्या है? नेकी का हुक्म है, बुराई से रोकना है। सियासत में उलमा का किरदार क्या है? नेकी का हुक्म है, बुराई से रोकना है। ये सारी की सारी मेहनत क्या है? नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना। ये क्यों हमारे जिम्मे लगा? इसलिए कि मोहम्मद आखिरी नबी है। अगर मोहम्मद आखिरी नबी नहीं होते तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की जरूरत नहीं पड़ती। जब उखरिजत लिन्नास की जरूरत नहीं पड़ती तो ये उम्मत मदरसे भी नहीं बनाती, ये उम्मत मस्जिदें भी नहीं बनाती, ये उम्मत खानकाहें भी नहीं बनाती। इस उम्मत के उलमा जो है सियासत में भी हिस्सा नहीं लेते, इस उम्मत के उलमा जिहाद भी नहीं करते, इस उम्मत के उलमा तबलीग में भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते, क्योंकि नबी खुद आकर काम कर लेते। नबी आखिरी है, दुनिया से चले गए हैं, इसीलिए हमारे इससे लिए काम आया है। लेकिन मानते कहते जुबान से सिर्फ एक है। मदरसों वाले नहीं कहते कि खत्म नबूवत के सदके में हमें मदरसा मिला है, हालांकि मानते हैं, कहते नहीं है। सियासत वाले भी नहीं कहते कि खत्म नबूवत के सदके में सियासत मिली है। खानका वाले भी नहीं कहते कि खत्म नबूवत के सदके में खानका मिली है। तबलीग वाले बेचारे कहते हैं, कभी सुना उनसे? सलाम फेर कर खड़े होते ना, हजरात अल्लाह ताला ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सदके में दीन भी दिया है और दीन की मेहनत भी दी है। बोलते ना, वो मानते भी हैं और बोलते भी हैं। हमें भी, मैं मदरसा चलाता हूं तो मैं बोलूं हर जगह कि हजरात मैं मदरसा चला रहा हूं, ये मदरसा हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का सदका है। जो पीर खानका चला रहा है वो बोले हजरात ये खानका चला रहा हूं, लोगों को जिक्र करा रहा हूं, ये मेरे हुजूर की खत्म नबूवत का सदका है। जो सियासत में उलमा बैठे वहां बोले, असेंबलियों में भी बोले, हर जगह बोले कि हजरात हम जो असेंबलियों में बैठे ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का सदका है, हम इसलिए ये काम कर रहे हैं। जो तबलीग वाले वो तो बेचारे बोल रहे हैं, हमें हर एक को बोलना चाहिए।
بولے یا نہ بولے یہ ایک حقیقت ہے. سورج کو کوئی مانے نہ مانے, کوئی بولے نہ بولے کہ یہ سورج ہے, حضرات یہ سورج رہا, حضرات یہ دیکھو 12 بجے سورج چمک رہا ہے, حضرات یہ دیکھو 1 بجے ہو گیا, حضرات کوئی بولے نہ بولے, سورج نے اپنی راستہ چلنا ہے, کوئی بولے نہ بولے, حضور علیہ السلام کی ختم نبوت چمکتی رہے گی. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, 1200 صحابہ شہید ہوئے اور ان 1200 صحابہ میں پتہ ہے 700 قرآن کے عالم صحابہ تھے, حافظ صحابہ تھے, قرآن کے قاری صحابہ تھے. قرآن شریف کو لکھنا پڑ گیا آخر کہ اگر یوں ہی ایک جہاد اور ہو گیا تو قرآن کہیں زمین اٹھ نہ جائے. حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پر نسخہ تیار کیا گیا. میرے عزیز دوستو, ان 30 دجالوں میں سے ایک دجال غالباً 23واں ہے یا 26واں ہے, مرزا غلام احمد قادیانی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ غلام احمد قادیانی یہ خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی صرف نبوت کا دعوے دار نہیں ہے, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور ثابت کرنے کا پابند ہوں کہ تاریخ انسانیت میں تاریخ انسانیت میں غلام احمد قادیانی سے بڑھ کر کسی نے بھی توہین رسالت نہیں کی ہے. تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک غلام احمد قادیانی سے بڑھ کر کسی نے توہین رسالت نہیں کی ہے. یہ صرف نبوت کا دعوے دار نہیں تھا, یہ ختم نبوت کا منکر نہیں تھا. آپ کا ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین شہید کربلا جنت کے جوانوں کے سردار ہے یا نہیں ہے؟ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ کربلا ایست کے سیر ہر آنم صد حسین در گریبانم. تم کیا کربلا کربلا لگا کر بیٹھے ہو؟ حسین ایک دفعہ کربلا گیا تھا, میں تو ہر گھڑی کربلا میں گھومتا رہتا ہوں, 100 حسین میری جیب میں پڑے ہیں. یہ کوئی مسلمان کہتا ہے میرے ذکر کے سامنے حسین کا ذکر, میرے ذکر کے سامنے حسین کا ذکر ایسے ہے جیسے کستوری خوشبو ہوتی ہے, جیسے کستوری کے سامنے گوں کا ذکر کیا جائے. معاذ اللہ خود کو کہہ رہا ہے کستوری اور حسین کے ذکر کو کہہ رہا ہے گوں کا ڈھیر. کہتا ہے کہ تم مردہ علی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ حضرت علی کے لیے کہتا ہے تم مردہ علی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تمہارے اندر میں زندہ علی بیٹھا ہوں. قادیانیوں کا عقیدہ نظریہ ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے ابو بکر عمر کیا تھے, کہا یہ غلام احمد قادیانی کے جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی تھے. کیا لکھتا ہے تذکرہ کتاب ہے, اس میں اس نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کی غیرت کو للکارا ہے, حضرت علی کی غیرت کو للکارا ہے, حضرت حسن اور حسین کی غیرت کو للکارا ہے. میں اگر اپنی بیٹی کو کسی غیر مرد کے پاس لے جاؤں تو غیرت مند ہوں یا بے غیرت ہوں؟ بولو یار, بھلے بولو, مجھے نہیں برا لگے گا, سمجھا رہا ہوں. بے غیرت ہوں یا غیرت مند ہوں؟ میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے محرم کے پاس لے جاؤں غیرت مند ہوں یا دیوس ہوں؟ میں اگر اپنی ماں کو کسی غیر محرم کے پاس لے جاؤں تو بے غیرت ہوں یا غیرت مند ہوں؟ بے غیرت. کوئی باپ اپنی بیٹی کو غیر مرد کے پاس نہیں لے جائے گا, کوئی شوہر اپنی بیوی کو غیر مرد کے پاس نہیں لے جائے گا, کوئی بیٹا اپنی ماں کو غیر مرد کے پاس نہیں لے جائے گا. غلام احمد قادیانی نے بڑی خوبصورتی سے, کیا بدصورتی سے, بے غیرت نے اپنے گندے قلم سے, ناپاک غلاظت بھرے سوچ سے حضور علیہ السلام کی غیرت پر گالی دیے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نیند میں بھی نہیں تھا, اونگ میں بھی نہیں تھا, عین بیداری کی حالت میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا, محمد رسول اللہ داخل ہوئے, ان کے پیچھے علی, ان کے پیچھے حسن, ان کے پیچھے حسین, ان کے پیچھے ایک خاتون خوبصورت اور حسین و جمیل داخل ہوئی. قریب آئی تو وہ میں نے پہچانا وہ فاطمہ الزہرا تھی. اندازہ لگا اس کی بدماش کی تحریر کا. فاطمہ کا ابا ساتھ ہے, اس کا شوہر ساتھ ہے, اس کے جوان بیٹے ساتھ ہیں. وہ آئی ہے, ساتھ محمد بھی ہے, ساتھ علی بھی ہے, ساتھ حسنین بھی ہے. وہ آئے, میرے قریب آئی, میرے پاس بیٹھی, میرا سر اٹھا کر اپنی رانوں پر رکھا اور مجھے کہا کہ تم مجھ میں سے ہے. یہ پیغمبر کی غیرت تو گالی نہیں ہے.
مجھے حیرت ان مسلمانوں پر ہوتی ہے جو آج بھی قادیانیت کے لیے نرم رویہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے ان مسلمانوں کی بے حسی پر, ان مسلمانوں کی لاپرواہی پر, بے حمیتی پر کہ قادیانیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, قادیانیوں کے ساتھ کھا پی رہے ہیں, ان کے ساتھ یارانے لگا رہے ہیں. تیرے باپ کو کوئی گالی دے, تیری ماں کو کوئی گالی دے, تیری بہن کو کوئی گالی دے, تیری بیوی کو کوئی گالی دے, تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا. تیرے آقا کی غیرت کو گالی دے اور تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسی مسلمانی ہے میرے بھائیوں؟ حضور علیہ السلام کا روزہ اطہر پاک جگہ ہے یا ناپاک؟ سب نہیں بولتے ہو. تھک گئے تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں. عصر میں ایک بیان کیا ہے, مغرب میں دوسرا بیان کیا, اب یہ تیسرا بیان چل رہا ہے. آپ سب میں کمزور ہوں, میرے مقابلے کا کوئی کمزور ہے تو کھڑا ہو جائے. سب میں کمزور ہوں, تیسرا بیان چل رہا ہے. اگر آپ پھر بھی نہیں بولیں گے تو یہ تو میرے ساتھ ظلم ہے. نیا حضور علیہ السلام کا روزہ بولو, حضور کا روزہ, حضور کا لباس, حضور کے صحابہ, حضور کی اولاد, حضور کی بیویاں, حضور کا مکہ, حضور کا مدینہ, حضور کے جنت البقیع, حضور پر نازل شدہ قرآن, حضور کی زبان سے نکلے الفاظ. ہمارا تو ایمان ہے, علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ حضور علیہ السلام آرام فرمائے نا, جو زمین حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے نا, وہ شان میں رتبے میں عرش معلیٰ سے افضل ہے. سمجھے, یہ ہمارا عقیدہ, دیوبند کا عقیدہ بتا رہا ہوں. عرش معلیٰ سے افضل ہے وہ زمین. غلام احمد قادیانی کہتا ہے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا روزہ ذلیل ہے, بدبودار ہے, کیڑے مکوڑوں کی نجاست کی جگہ ہے. اور ہم ان مسلمانوں قادیانیوں کے ساتھ یاری لگا بیٹھے. ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے, کتے اور خنزیر کے ساتھ ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا پڑ جائے نا, کھا لینا, ایمان نہیں جائے گا. غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے ایمان سلب ہو جائے گا. ہمارا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ ایک ہے. کتنے؟ ایک. پکی بات ہے, کتنے؟ ایک. اللہ کتنے؟ ایک. محمد رسول اللہ ایک. محمد نام تو کروڑوں کے ہیں. میرے اپنے بیٹوں کے دونوں کے نام محمد, ایک یہ محمد بیٹھا ہوا, ایک وہ محمد بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے نا جی. اور محمد نام رکھا کرو. پتا ہے حضور علیہ السلام کو جب میدان حشر میں بلائیں گے نا اللہ تعالیٰ یا محمد, تو جتنے محمد نام کے ہوں گے نا سب کہیں گے لبیک یا رب, جی جی میرے رب. اللہ فرمائیں گے میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا. عرض کریں گے یا اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا تمہارا نام بھی میرے محبوب کا نام ہے, جاؤ سب جنت میں. اپنی اولاد کا نام محمد رکھو, ٹھیک ہے نا جی, محمد نام رکھو, جنتی بن جائیں گے پکے. تو محمد نام تو اس وقت پوری دنیا میں کفر کی تحقیق, مسلمانوں کو نہیں بتا رہا, کفر کی تحقیق بتا رہا ہوں, دنیا کا سب سے مقبول ترین زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے. محمد کے مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو, جس کی تعریف کی گئی ہو, نام میں ہی اس کی تعریف ہے. وہ محمد کے اس کا نام لو تو اتنا تو وہ پیارا نام ہے کہ آپ کے لب ایک دوسرے کو چوم کر جپی ڈالتے ہیں. بول کر تو دیکھو محمد, دو دفعہ ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں, گلے لگ رہے ہیں, ایک دوسرے کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ ہونٹوں کا ملنا بتا رہا ہے کہ جس کا تو نام لے رہا ہے وہ خود کتنا پیارا ہے. محمد الرسول اللہ ایک ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا نظریہ ہے, ہمارا ایمان ہے. محمد بن عبداللہ ایک ہے, آمنہ کا لال محمد ایک ہے, عبداللہ کا لفظ جگر محمد ایک ہے, عبد المطلب کا پوتا محمد ایک ہے, آمنہ کا بیٹا محمد ایک ہے, خدیجہ کا شوہر محمد ایک ہے, عائشہ کا شوہر محمد ایک ہے, فاطمہ کا پدر محمد ایک ہے, حسنین کا نانا محمد ایک ہے, ابو بکر عمر عثمان علی تمہیں تمام سوالات صحابہ کا سردار محمد ایک ہے, مکی محمد ایک ہے, مدنی محمد ایک ہے, حجازی محمد ایک ہے, تہامی محمد ایک ہے, ہاشمی محمد ایک ہے, رحمت للعالمین محمد ایک ہے, شفیع المذنبین محمد ایک ہے, راحت للعاشقین محمد ایک ہے. جس کے شہروں کی